استاد، گزشتہ ہفتے ہمارے ملک میں ایک معروف مذہبی اسکالر جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو حکومت کی جانب سے حراست میں لیا گیا ہے، اور یہ ان کی حراست 295 کے تحت انہیں حراست میں لیا گیا ہے، جس کی بنیاد ان کی کچھ ایسی غیر محتاط گفتگو ہے جو انہوں نے کرسچن سے متعلق فرمائی، اور بلکہ یہ بائبل کی ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس میں یہ تبصرہ کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے، اور انجینئر صاحب نے غیر محتاط لفظ کا بھی استعمال کیا، جو کہ عام طور پہ لوگ جھوٹے نبی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کرسچن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نعوذ باللہ ایسی ہی کوئی رائے رکھتے ہیں۔ اس ایک جملے کی بنیاد پہ ان پہ دفعہ لگا کے اور ان کی FIR درج کر دی گئی ہے، اور اب ایک مشکل میں وہ ہیں، اور جیل اور صعوبتوں کی ان کی مشکل جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ملک میں مختلف جگہوں پہ ان کے خلاف احتجاجی معاملات کیے جا رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کچھ تبصرہ فرما دیں، اور یہ بائبل انتہائی آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ بائبل اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ میں تو کسی مسلمان کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کی بات کہے گا، کجا یہ کہ دین کے خادم کے بارے میں یہ خیال کیا جائے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں معاملے میں کسی نے غیر محتاط رویہ اختیار کیا، الفاظ کا انتخاب صحیح نہیں کیا، اسلوب درست نہیں تھا۔ اس طرح کے معاملات بارہا ہو جاتے ہیں۔ ان میں بڑوں کا کام یہ ہے کہ وہ توجہ دلائیں۔ اس ملک میں اساتذہ ہیں، علماء ہیں، ہمارے بہت سے اکابر ہیں، ایسی شخصیات ہیں جن کو اپنے علم و فن میں امام کہا جا سکتا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ توجہ دلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ علمی معاملات میں کیا لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے، کوئی بات اگر بیان کرنی ہے تو اس میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ تربیت کا موضوع ہے۔ اگر کسی موقع پر اس سے کوئی تجاوز ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ تنبیہ جاری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس طرح کی چیزوں کو لوگ بھی غلط زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کے بارے میں جو حسن ظن کی تعلیم دی گئی ہے اس کو بھی ملحوظ نہیں رکھتے۔ پھر مذہبی معاملات میں یہ چیز فرقہ بندی اور دشمنیوں کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ لوگ بھی مشتعل ہوتے ہیں، حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے معاملات ہوئے ہیں جن کا ذکر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ بے گناہ لوگوں کو جس طرح ہجوم کی نظر ہونا پڑا، یہ کسی بھی قوم یا کسی بھی معاشرے کے لیے بڑی باعث شرم چیز ہے۔ چنانچہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان میں بھی بالعموم یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر یہ قوانین نہ ہوں تو لوگوں کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ یہ المیہ در المیہ ہے، یہ بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ ہمیں اصلاً تو جو کچھ کرنا تھا وہ یہ کہ ہم اپنے معاشرے کو، اور ہم سب، یعنی ہماری قیادت، ہمارے زعماء، ہمارے سیاستدان، ہمارے علماء، ہمارے دانشور، ہم سب یہ کوشش کرتے کہ ہمارا معاشرہ اختلاف کرنا سیکھے۔ یہ بات کہ سب لوگ ایک ہی طرح سوچنے لگ جائیں یہ ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف ہے۔ ہم جس چیز کی تربیت کر سکتے ہیں یا کرنی چاہیے وہ یہی ہے کہ اختلافات کے آداب کیا ہیں، اختلاف کیسے کرنا چاہیے، اپنی بات کیسے کہنی چاہیے، دوسروں پہ تنقید کس طرح کرنی چاہیے، نقد و نظر کے لیے کیا چیزیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اس کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ مدرسوں میں بھی، ہمارے اسکولوں میں بھی، ہمارے گھروں میں بھی تعلیم اور تربیت کی ابتدا اسی جگہ سے کرنی چاہیے۔ انسان کو سب سے پہلے اسی چیز سے واسطہ پڑتا ہے۔
وہ جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچتا ہے اس کو اختلافات ہی سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ اختلافات زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر معاملے میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر علم کو صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچایا جائے تو اس میں بھی اختلافات ہی کا شعور پیدا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ میرے نزدیک یہ تعلیم تربیت کا موضوع ہے، نہ یہ ہجوم کے لوگوں کو حلے کر دینے کی صورت میں سامنے آنا چاہیے، نہ اس میں اشتعال اور غصے کا اظہار ہونا چاہیے، نہ یہ رد عمل کی نفسیات کا باعث بننا چاہیے۔ یہ سب چیزیں شخصی سطح پر بھی آخری درجے کی کمزوری ہیں اور قومی سطح پر بھی آخری درجے کی کمزوری ہے۔ بڑی تشویش کی بات ہے کہ ہم اس میں آگے نہیں بڑھ سکے، ہماری شعوری سطح بلند نہیں ہو سکی، ہم ان چیزوں کو صحیح زاویے سے دیکھنے کی تربیت اپنے آپ کو نہیں دے سکے۔ چنانچہ پھر اسی طرح کے واقعات حوادث سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ انتہائی قابل افسوس بھی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس سے رنج بھی بہت ہوتا ہے۔ یعنی کیا ہم اس سے اوپر نہیں اٹھ سکیں گے؟ کیا ہم اس طرح کی چیزوں کو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کو آخر الامر عدالتوں ہی میں جا کر تصفیے تک پہنچائیں گے؟ بہت افسوس، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ پوچھا ہے تو میں آپ ہی کی وساطت سے اپنی قوم کے ذمہ دار لوگوں سے، اکابر سے، علماء سے یہ کہتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں اور اس طرح کے معاملات کو یہ رخ اختیار کرنے سے روکنے کی صحیح کریں۔ آج میں نے گزارش کی تھی کہ یہ بھی بتا دیجیے کہ اس معاملے پہ بائبل کیا کہتی ہے۔ بائبل کیا، ہمارے ہاں کی روایات میں بھی یہ بات معلوم ہے کہ بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو سکتے ہیں جو نبوت کے جھوٹے دعوے کریں۔ روایتوں میں ہمارے ہاں بھی دجالون کذابون کے الفاظ آئے ہیں۔ دجال کے معنی ہوتے ہیں فریب کار کے۔ المسیح الدجال کی جو تعبیر روایتوں میں اختیار کی گئی ہے اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کو فریب دینے کے لیے اپنے آپ کو مسیح کی حیثیت سے پیش کرے گا۔ یہ صرف بائبل کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے ہاں کی روایات میں بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اس پر متنبع کرتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے سچے نبی بھی آئے ہیں، وہ اللہ کی ہدایت لے کر آئے ہیں۔ ان کو پہچاننا، ان کی معرفت حاصل کرنا، ان سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جانا، پھر ان کی اتباع اور فرما برداری کرنا، یہ سعادت کی راہ ہے۔ پیغمبر اسی سعادت کی راہ کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اس میں یہ تنبیہ بھی ضروری ہوتی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو کسی ضلالت کے حوالے نہ کر دیں، کوئی ایسی چیز اختیار نہ کریں جو ہدایت کے برخلاف کسی دوسرے راستے پر لے جانے والی ہو۔ چنانچہ پیغمبر ضلالت کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ کفر کیا ہے، یہ بتاتے ہیں شرک کیا ہے، یہ بتاتے ہیں بدعت کیا ہے، یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت میں تحریفات کیسے ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی متنبع کرتے ہیں جن سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ کفر کی دعوت دیں گے، شرک کی دعوت دیں گے، بدعت کی دعوت دیں گے، تحریفات کا ارتکاب کریں گے۔ اس میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اپنے اس طرح کی غلطیوں اور اس طرح کے انحرافات کو اللہ کی نسبت سے بیان کریں گے۔ وہ گویا افتراء علی اللہ کا، اللہ پر جھوٹ باندھنے کا ارتکاب کریں گے۔ قرآن مجید نے یہی تعبیر اختیار کی ہے، اور یہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دیں گے کہ ہم تو اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن ہی میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے ایک بات کہے اور اسے پروردگار کی طرف منسوب کر دے۔ ہمارے ہاں بدعت کو اسی لیے ضلالت یا بڑی گمراہی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا انجام بھی جہنم بیان کیا گیا ہے۔ کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ در حقیقت افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ کسی ایک معاملے میں اگر اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کی جائے
تو یہ بھی ظلم ہے۔ خدا یہ کہ آدمی اپنی پوری شخصیت کو اس حیثیت سے پیش کرے، اس کو روایتوں میں بھی اور بائبل میں بھی دجل سے، فریب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ چیز ہمارے ہاں بھی ہے، یہ ان کے ہاں بھی ہے، اور یہ اس وقت کیا، یہ جب نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو اس وقت بھی تھی۔ چنانچہ اگر آپ تورات کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے متعارف کرائیں گے، لیکن وہ جھوٹے نبی ہوں گے۔ اس سے تورات بھی متنبع کرتی ہے، انبیاء کے صحائف بھی متنبع کرتے ہیں، اس سے قرآن بھی اصول میں متنبع کرتا ہے، اور روایتوں میں بھی یہ چیز آئی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مسلمان ہوں، مسیحی ہوں، یہود ہوں، وہ اپنے ہاں کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کر سکتے ہیں۔ اس رائے کا اظہار کسی نے کیا ہے نہیں کیا یہ الگ بات ہے، لیکن وہ یہ رائے قائم کر سکتے ہیں۔ یہ ہم بھی قائم کرتے ہیں، مختلف لوگوں کے بارے میں قائم کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزوں کو جب آپ بیان کریں تو کس طرح بیان کریں؟ مثال کے طور پر اس وقت دنیا بھر کے مسیحیوں نے یہ عمومی رویہ اختیار کر لیا ہے، اور اس کا اظہار خود ویٹیکن کر چکا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اب اس طرح کی کوئی بات نہیں کہتے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کی طرف پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب اور اس کے نواح کے لیے ہوئی۔ تو یہ بحثیں اب تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں، رہیں گی۔ معاملہ کہاں تک پہنچ چکا وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ موجودہ دنیا میں کیا رویے اور کیا طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں، ان پر بھی علمی انداز سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کسی خاص گروہ کی طرف علی الاطلاق ہمیں ایسی کوئی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ ایک چیز یہ ہے کہ کوئی مانتا کیا ہے، یہ اس کا باطن ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ کسی نے کسی بات کا اظہار شائستہ طریقے سے کیا ہے یا ایسا ہی کوئی بدترین اسلوب اختیار کیا ہے، وہ ہم بھی بعض اوقات اختیار کر لیتے ہیں۔ اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے، اور یہ خود قرآن میں دی ہے، کہ ہم شرک جیسی برائی میں بھی جن کو معبود بنا کے اللہ کے شریک ٹھہرایا جاتا ہے، ان کے بارے میں سب و شتم کا یا غلط قسم کے القاب دینے کا رویہ اختیار نہ کریں۔ اس سے روکا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ خود معاشرت کا حسن ہے۔ اگر یہ طریقہ ہم اختیار کریں گے تو وہ جواب میں، جیسے کہ قرآن نے کہا، اللہ پروردگار عالم کے بارے میں رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو کر ایسا طریقہ اختیار کر لیں گے۔ اس کی تعلیم اللہ نے بھی دی ہے، اللہ کے پیغمبروں نے بھی دی ہے، اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ کوئی چیز جب آپ بالاجمال کہتے ہیں کہ بہت سے دجال آئیں گے، بہت سے کذاب آئیں گے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جب کسی خاص شخصیت کے معاملے میں ایسا کوئی بیان دیا جائے تو اس میں ظاہر ہے کہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور کسی کی طرف نسبت کے معاملے میں تو آخری درجے کی احتیاط کرنی